ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد تعظیم و تکریم محترم علماء کرام، حفاظ کتاب اللہ، بزرگوں اور امت کا قیمتی ترین سرمایہ میرے عزیز نوجوان بھائیوں، اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری عفیفہ اور پاک دامن مائی اور بہنوں، اللہ عز و جل کا بے پایاں احسان اور کرم ہے کہ اس خالق اور مالک نے مجھے آپ کے یہاں مختصر سی مدت میں تیسری مرتبہ حاضر ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ ایک مرتبہ میں آپ لوگوں کے مدرسے کے سالانہ انعامی جلسے میں شریک ہوا تھا۔ ہمارے دوست اور رفیق مکرم مفتی عبدالمجید صاحب کی دعوت پر، اور ابھی پچھلے 6-8 مہینے پہلے مولانا لقمان صاحب نے یاد فرمایا تو حاضر ہو گیا، اور پھر آپ کی محبتوں نے دوبارہ اس طرح موقع عنایت فرمایا۔ اس سے یہ اندازہ ہوا کہ اب شاید مجھے ہالول کی سٹیزن شپ مل گئی۔ 3 مرتبہ کسی کی انٹری ہو جاتی ہے تو فورن کے ممالک میں بھی اس کو ملٹیپل ویزا مار دیا جاتا ہے کہ بار بار اب آمد و رفت آپ کی ہوتی رہے، آپ کا گھر ہو گیا۔ اور ویسے بھی میں شاید آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہالول اور قالول کا ہم لوگوں کی تربیت میں بہت بڑا اثر ہے اور بہت بڑا دخل بھی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اکوٹا میں جرودیا فیملی رہتی تھی، جس میں ایک یوسف بھائی جرودیا اور ابراہیم بھائی جرودیا۔ یوسف بھائی کے گھر میں سے حلیمہ اور ابراہیم بھائی کے گھر میں سے آمینہ۔ ابھی وہ لوگ اکوٹا کو چھوڑ کر گوروا میں رہتے ہیں، بروڑا میں، اور ان کے بچے کچھ تاندلجا میں بھی رہتے ہیں۔ ان لوگوں نے ہم کو بچپنے میں پالا پوسا، ہماری والدہ کا بہت تعاون کیا، اور بڑا کرنے میں، پرورش کرنے میں انہوں نے بہت اچھا کردار اور رول ادا کیا۔ اس معنی کر کے میرا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ میں ان علاقوں پر دینی اعتبار سے متوجہ رہوں اور اپنا وہ قرض اتارنے کی کوشش کروں۔ لہذا میں آپ لوگوں ہی کا فیملی کا ایک ممبر ہونے کی حیثیت سے بات کروں گا، لہذا بہت ممکن ہے کہ کچھ باتیں میری آپ کو کڑوی لگے، لیکن اس کو کیپسول سمجھ کر اتارنے کی کوشش کرنا۔ اللہ مجھے بھی روحانی اعتبار سے شفا دے اور آپ سب کو بھی عنایت فرمائے۔ دیکھیے، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیات کریمہ کی تلاوت کی، جس میں ایک آیت کریمہ ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، جس کا مفہومی ترجمہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں اور رات کو اور دن کو عدل بدل کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو کہ عقل والے ہیں، سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، فہم اور شعور رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ عقل والا کہا جائے تو کس کو کہا جائے؟ اور رات اور دن کے عدل بدل کرنے میں اور آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں رب ذوالجلال نے جو آیات
علامات اور نشانیاں رکھی ہے وہ کیوں رکھی ہے، تو اس کو میں مختصر سا سمجھانے کی کوشش کروں کہ ہم لوگوں کی سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی غم آتا ہے اور کبھی خوشی بھی آتی ہے۔ تو ہم سب نے دیکھا ہے کہ اگر آج ہماری زندگی میں، اس کو کوئی چھیڑتا ہے اس کو ایک ہی پوزیشن پر رہنے دو تاکہ ذہن منتشر نہ ہو۔ کہ آج اگر میری اور آپ کی زندگی میں خوشی آئی ہے تو آج خوشی میں کبھی کبھی آپے اور کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہوں، خدا کے احکامات توڑ بیٹھتا ہوں اور شریعت کی حدود کو تجاوز کر کے اللہ کا نافرمان بندہ بن جاتا ہوں۔ لیکن اس کے بعد جب رات آتی ہے اور دوسرا دن ہو جاتا ہے تو رات میں جب میں سو جاتا ہوں تو سونے کے بعد جو پچھلے دن، جب دوسرے دن صبح ہوتی ہے تو پچھلے دن جو میں خوشی کے ماحول میں تھا اور جس میں نے رب تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے اللہ عز و جل کو ناراض کر کے جو دن گزارا، رات میں سونے کے بعد جب دوسرا دن ہوتا ہے تو میرے پچھلے دن کی کوئی بھی اچھی بات اور کوئی بھی خوبی مجھے دوسرے دن نظر نہیں آتی۔ تو آدمی اگر یہ سوچے کہ میں آج اگر خوشی میں آپے سے باہر ہو کر اللہ کو ناراض کرتا ہوں تو یہ خوشی میرے پاس ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، میرے پاس دائمی طور پر رہنے والی نہیں ہے۔ کل واپس دوسرا دن ہوگا، میں اپنے روٹین کے حساب سے کام کاج پر لگ جاؤں گا، اور اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کے مطابق گزشتہ روز گزارا تھا تو اللہ کی توجہ، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت میری طرف متوجہ نہیں ہوگی، وہ میرے کام جو بگڑے ہوئے ہیں وہ نہیں بنائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی عرش پر مستوی ہو کر میری خوشی کی تقریب کو دیکھ رہا تھا کہ میں نے اللہ کو خوشی میں کتنا یاد رکھا، اور اگر نہیں رکھا ہے تو پھر وہ اپنی طرف سے جو اعلان کر چکا ہے کہ واللہ عزیز ذو انتقام، کہ اللہ تعالیٰ طاقت والے، غالب اور بدلہ لینے والے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی خوشی میں خدا کو یاد نہیں رکھتے ہیں تو پھر دوسرے دن وہ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا کر ہماری زندگی کو اجیرن بنا دیتا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو ایک دن کی مثال دی، لیکن آپ سب بھائی اپنے گریبان میں جھانک کر اپنی زندگی میں آنے والے خوشی کے ایام کا ٹوٹل کیلکولیشن کریں، اور ان خوشی کے مواقع میں ہم نے رب تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا کتنا خیال رکھا ہے، رب کو راضی کرنے والے کتنے کام کیے ہیں۔ اگر اس پر غور کریں گے اور خدا کی ناراضگی کو مولنے والے کام ہمارے کیلکولیشن میں زیادہ آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو توبہ اور استغفار ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم نے نہیں کیا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کا جو فرمان ہے کہ جو اپنی خوشی کی تقاریب میں مجھے یاد نہیں رکھتا ہے تو میں پھر اس کو بھلا دیتا ہوں، اور میری خصوصی مدد اور میرا خصوصی تعاون اس کے ساتھ شامل حال نہیں رہتا ہے۔ اب ہم اپنے ان حالات کا جائزہ لیں جن حالات سے ابھی ہم گزر رہے ہیں۔ ان حالات میں پچھلے 2 سال سے کورونا کے وائرس نے مجھے اور آپ کو پریشان کر رکھا تھا، اور ابھی پچھلے 3 دن سے دنیا کے 2 ممالک کے بیچ میں، رشیا اور یوکرین کے بیچ میں جو جنگ چھڑی ہوئی ہے، بھائیو آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں، اس کو آپ عام وار کی طرح نہ سمجھیں۔ ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل اس وار کو اور اس جنگ کو جتنا جلدی ہو سکے روک لیں اور عافیت، سکون، سلامتی کا ماحول کھڑا کر دیں، اور ہماری زندگیوں میں نیکی کی برکتوں کے ساتھ ایک درازی عطا فرمائیں۔ ورنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کی باتیں احادیث شریفہ میں آئی ہیں، ان روایات میں ایک روایت عجیب و غریب ہے،
جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے تیسری عالمی جنگ کے حالات کا نقشہ کھینچتے ہوئے جو باقاعدہ یکبارگی الگ الگ طور پر بتدریج ممالک کو ختم کیا جائے گا اس کے اشارات دیے، جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق کی طرف اشارہ کیا، مصر کی طرف اشارہ کیا، شام کی طرف اشارہ کیا، خراسان اور افغانستان کی طرف اشارہ کیا، اور اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغداد سے قریب کے علاقوں کی طرف، ایران کے قریب کے علاقوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ وہاں ایک ساتھ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا خون بہایا جائے گا، اور اس خون کے بہائے جانے کے بعد قومیں آپس میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کے مقابل کھڑی ہو جائے گی۔ تو جو لوگ حالات پر نظر رکھتے ہیں، جو لوگ نیوز پر اعتدال کے ساتھ نظر رکھتے ہیں، وہ ان حالات کو پچھلے 3 مہینے سے اشاروں کی شکل میں اخباروں میں اور نیوز میں پڑھ چکے اور سن چکے ہوں گے کہ اس میں بہت بڑے بڑے مفکرین نے اشارہ کیا کہ تیسری عالمی جنگ، جس کو صلیبی جنگ بھی کہا جا سکتا ہے، اس کا یہ پیش خیمہ ہے رشیا اور یوکرین کے بیچ کی جنگ۔ اور آپ پچھلے 3 دن سے دیکھ رہے ہیں کہ آج تیسرا دن ہے وار کے شروع ہونے کا، لیکن ابھی تک دنیا کے ناٹو اور اسی طرح یونو اور دوسرے ممالک کی طرف سے بیچ میں مداخلت کی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی ہے، صرف آپس میں باتیں ہو رہی ہے، گفتگو ہے، کوئی ہمت کرنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی رشیا کا تعاون کرتا ہے تو کوئی یوکرین کا تعاون کرتا ہے تو ممالک آپس میں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پورے عالم میں، پوری دنیا میں ایک تیسری وار، جس میں بہت بڑے بڑے خون خرابے ہوں گے، انسانیت کا قتل عام ہو جائے گا، لوگوں کی زندگیاں اجیرن بن جائے گی، وہ حالات کھڑے کیے جا رہے ہیں اور وہ حالات کھڑے ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے کا اصل سبب کیا ہے، اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کی وجہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتائی، جب میری امت میری سنتوں کا جنازہ نکال دے گی، قرآن مجید پر عمل کرنا چھوڑ دے گی، شریعت اور سنت کی پابندی نہیں کرے گی، اپنی ولادت میں، اپنی جوانی میں، اپنی شادی بیاہ میں، اپنے نکاح اور طلاق میں، اپنے عقیقے اور ولیمے میں، اور اپنے جنازوں اور اپنے گھروں کی موت میت میں شریعت اور سنت کا خیال نہیں رکھا جائے گا، اور جس طرح یکبارگی امت مسلمہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اور اللہ کے احکامات کا ایک ساتھ بہت بڑی تعداد میں مرڈر ہوگا، بہت بڑی تعداد میں ہم سنتوں کا قتل کریں گے، بہت بڑی تعداد میں ہم اللہ کے احکامات کا قتل کریں گے، تو اللہ اسی طاقت اور قوت کے ساتھ بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہو جائے گا کہ تم نے میرے محبوب کی سنتوں کا قتل کیا، آؤ تم میدانوں میں کھڑے ہو جاؤ، تمہیں آپس میں اس طرح لڑا دوں گا کہ ایک انسان دوسرے انسان کی جان کی پرواہ بھی نہیں کرے گا اور ایک دوسرے کو ختم کر دے گا، ایک دوسرے کو قتل کرے گا، اور جتنی بڑی تعداد میں میری نبی کی سنتوں کا قتل ہوگا اتنی ہی بڑی تعداد میں انسانوں کی جماعت تمہارا بھی قتل کروا کے چھوڑوں گا۔ تو یہ جو بہت بڑی تعداد میں انسانیت قتل ہو رہی ہے، انسانوں کا مرڈر ہو رہا ہے، انسانوں کو باقاعدہ ایک کچرے کی طرح جلایا جاتا ہے، اڑایا جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے میرے دوستو کہ میں نے اور آپ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اللہ حفاظت فرمائے کچرے کی طرح ہمارے گھروں سے اڑایا، ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں سے اڑایا، اللہ کے احکامات کا جنازہ ہم نے کچروں کی طرح نکالا، اور ایک ساتھ مل کر ہم سب اس گناہ میں مبتلا ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، میں سنت نہیں بول رہا ہوں، سنتوں کا قتل ہو رہا ہے، اور ہم سب تماشائی بن کر، پریکشک بن کر، ایک گویا کہ تماشوں کو دیکھنے والے لوگ بن کر
دیکھتے رہتے ہیں اور ہمارے بدن پر جوں تک نہیں رینگتی اور ہمیں کسی طرح کا کوئی درد اور غم نہیں ہوتا ہے، تو جو حال ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کے ساتھ، اس کے احکامات کے ساتھ کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں کسی طرح کا بدلاؤ نہیں دیکھتے، کسی طرح کا درد محسوس نہیں کرتے، آپ پورا الٹ کر دیکھیں، جہاں انسانوں کا قتل ہوتا ہے وہاں پر دوسرے انسانوں کے دلوں میں درد پیدا بھی نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ سزا کو اس طرح جوڑا جا رہا ہے کہ جب تم ہمارے احکامات کو توڑتے ہو، ہمارے نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالتے ہو اور تمہاری زندگیوں میں کوئی درد پیدا نہیں ہوتا، تو تمہیں قتل کرنے کے بعد دوسرے انسانوں کے دلوں میں بھی ہم ہمدردی پیدا نہیں کریں گے۔ اس لیے بھائیوں، دوسری آیت کریمہ جو ہے جس کی طرف میں بعد میں جاتا ہوں، لیکن رات اور دن کے عدل بدل کرنے میں رب ذوالجلال نے بڑی بڑی نشانیاں رکھی ہے عقل مندوں کے لیے۔ عقل مند کون؟ جس کو میں اور آپ سمجھے وہ عقل مند۔ قرآن مجید نے کہا نہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما، عقل مند وہ ہیں جو اپنی زندگی کے کھڑے ہونے والی جتنی بھی عبادتیں ہو سکتی ہیں، کھڑے ہو کر اس کی زندگی میں جتنے بھی کام وہ کر سکتا ہے، ان تمام کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل و دماغ میں حاضر رکھیں۔ کھڑے کھڑے ذکر کا مطلب کھڑے کھڑے تسبیح کے دانے گھما لینا نہیں ہے۔ یذکرون اللہ قیاماً کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں اگر میں دکان پر ہوں تو بھی مجھے اللہ کا استحضار ہونا چاہیے، کھڑے ہونے کی حالت میں اگر میں نماز پڑھتا ہوں تب بھی خدا میرے دل و دماغ میں حاضر ہونا چاہیے، کھڑے ہونے کی حالت میں میں قبرستان میں ہوں تب بھی میرے دل و دماغ میں خدا حاضر ہونا چاہیے، کھڑے ہونے کی حالت میں اگر میں بازاروں میں ہوں تب بھی دل و دماغ میں خدا حاضر رہنا چاہیے، کھڑے ہونے کی حالت میں اگر میں گشت والا عمل کرتا ہوں تب بھی میرے دل و دماغ میں خدا حاضر ہونا چاہیے۔ غرض ہے کہ انسان کھڑے ہونے کی حالت میں اپنی زندگی میں جو بھی کام کر سکتا ہے ان تمام کاموں کے کرنے کے وقت اللہ دل و دماغ میں حاضر ہونا چاہیے، تاکہ خدا کے دل و دماغ میں حاضر ہونے کی وجہ سے میں اور آپ کھڑے ہونے کی حالت میں خدا کو ناراض کرنے سے بچ جائیں گے اور خدا کو راضی کرنے والے کاموں میں لگے رہیں گے۔ تو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، بیٹھنے کی حالت میں جتنے کام ہو سکتے ہیں، آفس میں بیٹھا ہوں، دفتر میں بیٹھا ہوں، بیٹھے بیٹھے اگر میں کوئی انچارج کا آدمی ہوں تو انچارج کر رہا ہوں، یا کوئی بھی بیٹھے بیٹھے میں کام کرتا ہوں، چاہے بیٹھ کر میں نماز پڑھتا ہوں، بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں قعدے میں ہوں، یا اپنی دکان پر بیٹھ کر اپنی تجارت چلا رہا ہوں، یا کھانا کھاتے ہوئے بیٹھا ہوا ہوں، ان تمام جگہوں پر مجھے میرا اللہ دل و دماغ میں حاضر ہونا چاہیے، تو میں قرآن مجید کی اصطلاح اور پریبھاشا میں عقل مند سمجھا جاؤں گا۔ وعلی جنوبہم، اور جب میں پہلو کے بل لیٹ جاؤں، آرام کرنے کے لیے چلا جاؤں، تب بھی میرا خدا میرے دل و دماغ میں حاضر ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں بازاروں میں لوگوں کے سامنے وائٹ کالر بن کر اپنے آپ کو بزرگ اور نیک ثابت کرتا ہوں، اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں عام جگہوں پر بیٹھ کر تو اچھی اور بڑی بڑی باتیں کر لیتا ہوں، لیکن جب خلوت اور تنہائی میں اپنے پہلو کے بل لیٹنے کے لیے جاتا ہوں، چاہے اپنے گھر میں، چاہے سفر میں، چاہے ہوٹلوں میں، چاہے گیسٹ ہاؤس میں، اگر وہاں پہلو کے بل لیٹے لیٹے خلوت میں اور تنہائی میں اور یکسوئی میں نے اپنے دل و دماغ میں خدا کو حاضر نہیں رکھا اور خدا کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگا رہا، اس کے احکامات کو توڑنے میں پہلو کے بل لیٹے لیٹے اگر میں زندگی گزارتا رہا، تو اللہ عز و جل کے یہاں میں عقل مند نہیں ہوں، بلکہ وہاں میں خدا کی ناراضگی کو مولنے والا ہوں، اور خدا اگر دل و دماغ میں حاضر نہیں ہے تو سوئے ہوئے ہونے کی حالت میں جب میں خدا کو ناراض کرنے والا کام کرتا ہوں تو خدا مجھے نیند عطا کرنے کے باوجود بھی سکون نہیں دیا کرتا ہے۔ تو کھڑے ہونے کی حالت میں اگر خدا کے احکامات پورا کروں گا تو میں کھڑے ہونے کی حالت میں بھی راحت میں رہوں گا، بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں خدا کے احکامات پورا کروں گا، وہاں بھی مجھے راحت رہے گی۔
सोते सोते और पहलू के बल लेटे लेटे भी अगर खुदा के अहकामात और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पूरा करूंगा तो वहां भी मुझे राहत और इत्मीनान मिलेगा। लेकिन अगर उससे उल्टा हो जाऊंगा तो आज मेरी और आपकी जो हालत है कि हमने खड़े होने की हालत में खुदा को दिलो दिमाग में हाजिर नहीं रखा, तो बाजारों में भी हमें चैन नहीं है, मसाजिद में भी हमें चैन नहीं है, मदारिस में भी हमें चैन नहीं है, मराकिज में भी हमें चैन नहीं है, इज्तिमाइयत में भी हमें चैन नहीं है, इनफरादियत में भी हमें चैन, राहत और सुकून नहीं है। वजह यह है कि हमने खड़े होने की हालत में खुदा के अहकामात को तोड़ा तो उसने क़ियामन की हालत में हमसे चैन को छीन लिया। बैठे हुए होने की हालत में भी हमने उसकी नाराजगी को मूला तो बैठकर भी हमें राहत और सुकून नहीं है, और बिस्तरों की हालत में भी हमने उसकी नाराजगी को मोला तो वहां से भी हमको चैन और सुकून से महरूम कर दिया गया। इसलिए भाइयों, हम सब अब अपनी असली बात पर आते हैं कि अब चैन, राहत और सुकून को हम सब चाहते हैं और हम सब परेशान हैं कि हमारी जिंदगियों में चैन और सुकून कैसे आए। तो कुरान मजीद की जो दूसरी आयत आप लोगों के सामने पेश की गई, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन, कि तुम्हारे लिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक आइडियल और नमूना हमने बनाया है, एक उदाहरण और एक एग्जाम्पल बनाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बचपने वाली देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपने में जब पैदा हुए, आप सब जानते हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत जब हुई तो अल्लाह ने आपको बाबरकत दिनों में, बाबरकत माहौल में और बाबरकत जगह पर पैदा फरमाया। लेकिन चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा बहुत ऊंचा था, उस मकाम और मर्तबे के लिहाज से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को विलादत के फौरन बाद आमतन मुसलमानों को, यहूदियों को और ईसाइयों को जिस तकरीब के करने की नौबत और बारी आती है, जिसको मैं और आप अपनी जबान में खतना कहते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने खतना के साथ ही पैदा फरमाया था। लिहाजा आपको बाकायदा खतना की जरूरत का एहसास नहीं रहा। लेकिन चूंकि आपका बचपना भी मेरे और आपके लिए आइडियल है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत के मौके पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उनको तो मख्तून पैदा फरमाया था, तो अब हमारे लिए खतना की सुन्नत क्या रहेगी, हमारे लिए खतना का नबवी तरीका क्या रहेगा, और उसमें हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से सिस्टम से गुजर पाएंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, आपकी जिंदगी में आपने अपनी औलाद या अपने नवासों के साथ उस खतना के माहौल में किस अमल को अंजाम देकर अपने आप को गुजारा है, वो मेरे और आपके लिए सुन्नत, मेरे और आपके लिए शरीयत, मेरे और आपके लिए अल्लाह के हुक्म से ताबीर किया जाता है। भाइयों, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद और अपने नवासों की खतना अपनी नवासों और औलाद की पैदाइश के 7वें दिन फरमाई और वो मुस्तहब हैं। लेकिन आजकल मसला भी सुनते चले जाएं कि आजकल बच्चे कमजोर पैदा होते हैं, फौरी तौर पर 7वें दिन उनके खतना करने का माहौल नहीं हो सकता है कमजोरी की वजह से। इस खतना के मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खतना के वक्त क्या रोल अदा किया है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खतना के मौके पर क्या कार्रवाइयां की है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने घर के बच्चों और नवासों की खतना करने के वक्त अपने घर में क्या तकल्लुफात किए हैं, उसको अगर देखते हैं तो पता चलता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी औलाद हजरत इब्राहीम और तय्यब व ताहिर की खतना के मौके पर मुस्तकिल किसी भी तरह का कोई तकल्लुफ नहीं किया था। खतना हो गई और जिस चमड़ी को निकाला गया उसको किसी जमीन में दफन कर दिया गया। उसके मौके पर न किसी दावत का मुस्तकिल इंतजाम हुआ, न किसी खर्चे का मुस्तकिल इंतजाम हुआ, न कोई तकल्लुफात कायम किए गए। भाइयों, मेरी इस बात को अब आगे गौर से सुनना, जिस बच्चे की खतना के मौके पर हम सारे मुआशरे और सोसाइटी को तो राजी करना चाहते हैं और समाज और सोसाइटी में हम अपना एक बड़ा नाम तो करना चाहते हैं और सबको राजी करने के चक्कर में इधर उधर से पैसा जमा करके दावतों का मुस्तकिल इंतजाम करते हैं,
تاکہ لوگ خوش ہو جائیں اور لوگوں کی واہواہی مل جائیں۔ لیکن یاد رکھو، جس بچے کی ختنہ کے موقع پر جس کو راضی رکھنا چاہیے تھا وہ میرا اور آپ کا اللہ تھا، جس کو راضی رکھنا چاہیے تھا وہ میرے اور آپ کے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب میرے جملوں کو ذرا سننا، میں آپ کے یہاں کا ایک بچہ ہوں، میرے اوپر آپ لوگوں کا احسان ہے۔ اب سننا اور سمجھنا کہ ختنہ کے موقع پر مخلوق کو تو راضی کرنے کا انتظام ہم سب کرتے ہیں، لیکن خالق اور اس کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے ہیں، رسول اللہ کے دل کی کرچیاں کرتے ہیں، ان کے دل کے ٹکڑے کرتے ہیں۔ اس بچے کی ختنہ کے نام پر جس نبی اور جس خدا کو راضی کیا جاتا ہو، اس بچے کی زندگی میں کبھی بھی روشن مستقبل کے آثار نظر نہیں آئیں گے، اس کا فیوچر اچھا نہیں بنے گا۔ آپ اپنے بیٹے کی زندگی کو برباد کر رہے ہو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنتیں آپ پر اور آپ کے واسطے سے اس بیٹے پر اتر رہی ہے جس کے ختنے کے انتظام میں آپ نے مستقل پرتکلف ماحول کھڑا کیا ہے۔ بھائیو، فضول خرچی سے بچیں، اپنے حلال پسینے کی کمائی کی قدر کریں۔ ان پیسوں کی آپ کو آئندہ دنوں میں بہت ضرورت پڑے گی، ان پیسوں کی آپ کو اپنے بچوں کو بڑا کرنے کے لیے بہت ضرورت پڑے گی۔ میرے ان جملوں کو آپ دنیا داری سے تعبیر مت کرنا۔ حالات جس طرح دنیا کے بدل رہے ہیں، وہ حالات مجھے اور آپ کو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر کے اس قول کی وجہ سے حضرت عمر نے فرمایا تھا، اے لوگوں، اپنے خزانے کو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد، غریبوں اور مسکینوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد اپنے پاس جمع کر کے رکھنا، اس لیے کہ ایک وقت آئے گا جب تمہیں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، جب تمہیں اپنے دین اور اپنے اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے اکونومی کے طور پر اور فائنانس کے طور پر مضبوط ہونے کی ضرورت پڑے گی، اس وقت آپ کا یہی پیسہ آپ کے کام آئے گا۔ اس لیے بھائیو، ہم اپنے پیسوں کی قدر کریں، فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو میں نے ولادت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، اس میں سب سے پہلا عمل جو ختنہ کا ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کیا، اور اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ 7ویں دن ختنہ کرنے کے ساتھ ساتھ جو مستحب عمل ہے عقیقہ کرنا ہے، وہ بھی مستحب ہے۔ سمجھنا، اس کو یہ سنت بھی نہیں کہا جائے گا، اس کو مستحب کا درجہ دیا گیا ہے۔ اگر آپ عقیقہ کر سکتے ہیں تو لڑکے کی ولادت پر 2 بکرے اور لڑکی کی ولادت پر 1 بکرا، اور اگر اتنا بھی میسر نہیں ہے تو آپ قربانی کے دنوں میں 2 حصوں میں شرکت لڑکے کی طرف سے کرا دیں اور 1 حصہ لڑکی کی طرف سے کرا دیں، آپ کے لڑکے اور لڑکی کا عقیقہ ہو جائے گا۔ اور اس دن سر کے بال کو مونڈنا ہے۔ 7ویں دن اگر آپ عقیقہ کرتے ہیں، 14ویں دن کرتے ہیں یا 21ویں دن کرتے ہیں، اس کے بعد تو پھر کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ 3 ہفتے جو ہیں اس میں استحباب کا قول آیا ہے۔ تو جب آپ عقیقہ کریں اس وقت اپنے بچے کے سر کے بال مونڈ لیں، اور اگر عقیقے کے دن بچے کا سر اتنا پری پکو نہیں ہوا ہے، اتنا کیپیبل نہیں ہوا ہے کہ آپ ابھی اس کے بال اتار سکیں، وہ کمزور ہے، تو بعد میں جب ڈاکٹر آپ کو اجازت دیں اس کے سروں سے بال کو اتاریں، عقیقہ کریں اور پھر سر کے بال اتاریں۔ جتنا سر کے بال آپ نے اتارے ہیں اس کو کسی سنار کے یہاں جا کر وزن کرا لیں۔ بہت کم وزن ہوتا ہے، 150 سے 250 روپے، یا بہت تو چاندی کی قیمت زیادہ ہو تو 250 کے قریب پہنچتا ہے اس بال کے وزن کے بقدر۔ چاندی آپ صدقہ کر دو، یا چاندی نہیں تو چاندی کی قیمت جتنا پیسہ ہوتا ہے، جس کو میں نے بتایا 150 سے 250 روپے کے بیچ میں ہی عامتاً وہ گھومتا رہتا ہے، اتنا کسی ضرورت مند مسکین کو، فقیر کو، محتاج کو صدقہ کر دو اور ان بالوں کو دفن کر دو۔ یہ ولادت کے موقع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ اس ولادت کے موقع پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، چھوکروں چھو ایٹلے پینڈا، اور پورے گاؤں میں جتنے بھی تعلقات والے سب کے یہاں پینڈے بھیجے جاتے ہیں، اور لڑکی ہوئی تو جلیبی۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ آپ کے یہاں کچھ دوسرا ہوتا ہے۔ دیکھو، لڑکا نعمت ہے، لڑکی رحمت ہے۔ نعمت سے زیادہ رحمت اچھی ہے، سمجھنا اس کو، نعمت سے زیادہ رحمت اچھی ہے۔ لہذا خوشی اگر منانی ہے تو شریعت کے دائرے میں رہ کر منائیں، لیکن میں اب جو بات کر رہا ہوں
کہ پیڑے تقسیم کرنا، جلیبی تقسیم کرنا، پورے گاؤں کو تحفے تحائف دینا اور ایک مستقل ماحول کھڑا کرنا، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے بھائیوں۔ شریعت نے عقیقے کا حکم دیا، وہ بھی کر سکو تو مستحب ہیں، نہیں کرو تو کوئی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کا مستقبل روشن بنائے، اس کی ختنہ کرو۔ ختنے کی کوئی دعوت آج تک ہم نے کسی جگہ نہیں پڑھی ہے، لہذا اس طرح مستقل انتظام کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے لیے باقاعدہ جب دعوت ہوتی ہے تو جہاں ہم ادھار پیسہ لے کر، کبھی کبھی سود اور بیاج کا پیسہ لے کر ہم اس طرح کی دعوتوں اور تقاریب کو کرتے ہیں، بھائیوں دو گناہ ایسے ہیں جو اگر مسلمان بھی کرتا ہے تو بھی قرآن مجید نے اس کے کرنے والے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ دو گناہ ایسے ہیں، مفسرین نے اس کی تعویل کی ہے، لیکن قرآن کے ظاہری الفاظ تو جو کافروں کے باب میں آئے ہیں کہ ہم فیہا خالدون، وہ مسلمان بھی اگر دو گناہ کرتا ہے تو ان دونوں گناہوں کی سزا کے لیے قرآن مجید نے اسی خلود کا اور ہمیشگی کا حکم دیا ہے۔ اس میں سے ایک گناہ ہے سود اور بیاج کا آپس میں لین دین کرنا، سود اور بیاج کا ویوہار جاری رکھنا، سود اور بیاج کے ویوہار کو عام کرنا، اور سود اور بیاج کے ویوہار سے اپنے گھر میں فریز، اپنے گھر میں واشنگ مشین، اپنے گھر میں ٹیلی ویژن، اپنے گھر میں اے سی، یا اپنے گھر میں قائم ہونے والا کوئی بھی پروگرام ان ویوہاروں سے کریں، یا اور ان پیسوں سے اپنی تجارت کو بڑھائیں، یا بیاج کے پیسوں سے کوئی بھی اس طرح کا کام کریں۔ ایسا کام کرنے والا، لینے اور دینے والا، اس کی رہبری کرنے والا، اس میں تعاون کرنے والا، سب کے لیے قرآن مجید نے فرمایا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ پہلی سزا اس کی یہ ہے جیسے کسی نے شراب پیا ہو، کسی کو جنات نے ٹچ اور مس کر لیا ہو، اور اس کو جو حاضری آتی ہے اور وہ بے چین ہو کر ادھر ادھر گھومتا ہے، اور آپ نے شرابی کو بھی دیکھا ہوگا کہ جب وہ راستے سے چلتا ہے تو پوری دنیا اس کے سامنے اسے گھومتی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہ اپنی ایک الگ دنیا میں رہتا ہے۔ بیاج کھانے والا انسان بھی اسی طرح بے چینی کی حالت میں رہتا ہے، کسی ایک جگہ استھیر اس کا مغز قائم نہیں رہ سکتا، اس کا دماغ قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں پراگندگی، بے چینی، اضطراب اور تڑپ کو محسوس کرتا ہے۔ تو بیاج کا ویوہار کرنے والا زندگی کے کسی بھی شعبے اور گوشے میں چین سے نہیں رہ سکتا ہے۔ ایک سزا تو اس کی یہ ہے، اور اس کے بعد فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ۔ اس کے بعد فرمایا ومن عاد فاولئک اصحاب النار، کہ بیاج کی حرمت، بیاج کے بارے میں مواعظ اور واعظ و نصیحت سننے کے بعد پھر بھی اگر وہ بیاج کا ویوہار کرتا ہے، انٹریسٹ کا ویوہار کرتا ہے، ومن عاد، جو اس طرح دوبارہ کاروبار کی طرف لوٹتا ہے بیاج والے، فاولئک اصحاب النار۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو بیاج کا ویوہار کرتے کراتے یا رہبری کرتے ہیں یا اس کے اوپر تعاون کرتے ہیں، وہ لوگ جہنمی ہیں۔ قرآن اس پر خاموش نہیں ہوا، بلکہ آگے فرمایا ہم فیہا خالدون، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن کافروں کے باب میں یہ طرز اختیار کرتا ہے، قرآن خدا کے باغیوں کے لیے یہ گویا کہ طرز اور طریقہ اپناتا ہے، لیکن یہاں بیاج کو کرنے والے کے لیے، بیاج کا ویوہار کرنے والے کے لیے قرآن نے کہہ دیا کہ جہنمی ہے اور ہم فیہا خالدون، اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ایسے لوگوں کو جہنم میں بھیجنے سے پہلے دنیا میں بھی جہنم کے ماحول میں کھڑا کر دیتا ہے، اور جب تک بیاج کا ویوہار نہیں چھوڑتے ہیں
تب تک وہ اس دنیا میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کا دکھ اٹھانے والے، درد اٹھانے والے اور تکلیف اٹھانے والے بن کر زندگی گزارتے ہیں، اور قبر میں پہنچنے کے ساتھ بھی یہ سزا ان کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، آگے اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سمجھانے والوں کے سمجھانے کے بعد بھی اگر لوگ بیاج کا ویوہار نہیں چھوڑتے ہیں تو قرآن مجید تو ان لوگوں کے بیچ میں اعلان کر کے کہہ دے کہ جو لوگ بھی بیاج کو نہیں چھوڑتے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ابو جہل بھی ڈرتا تھا جنگ کرنے سے، ابو لہب بھی ڈرتا تھا، عتبہ اور شیبہ بھی ڈرا کرتا تھا، اور بڑے بڑے اس وقت کے شجاع اور دلیر لوگ جو کفار مکہ اور مشرکین مکہ میں سمجھے جاتے تھے اور رؤساء یہود سمجھے جاتے تھے، وہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے سے ڈرا کرتے تھے۔ تو یہاں تو صرف نبی سے جنگ کا اعلان نہیں، ساتھ میں فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ بھی اعلان جنگ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اعلان جنگ۔ گویا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیاج کا ویوہار کرنے والوں کے لیے اعلان جنگ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ اور اس کے نبی جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں دنیا میں وہ قوم کبھی بھی فتح حاصل نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے بھائیوں، ختنہ کے موقع کی برائی آپ کے سامنے آئی، بیاج کی برائی بھی آپ کے سامنے آئی، اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں ایک بہت برا عمل یہ بھی ہے کہ جب ہمارے لڑکے اور لڑکیاں آپس میں بالغ ہونے کے بعد شادی کے موقع کو پہنچتے ہیں تو جب منگنی ہوتی ہے تو منگنی میں بھی ہماری طرف سے خرافات اتنی سب اور اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم شادی میں جو خرچے کرتے ہیں اتنے سے تھوڑا بہت کم، مگر منگنیوں میں بھی ہمارے خرچے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، منگنی کے موقع پر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے سارے کام ہوتے ہیں۔ پھر بتاؤ کہ اس منگنی میں کیا برکت آئے گی، پھر بتاؤ اس منگنی کے ذریعے ہونے والی شادی میں کیا برکتیں آئیں گی۔ اس لیے بھائیوں، آپ اس کا اہتمام کریں کہ اپنے گھروں میں ایک مسکان نام کی لڑکی 40 گنڈوں کے بیچ میں پردے میں ہوتے ہوئے نعرے تکبیر بولتے بولتے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے جب جاتی ہے تو اس کے نعرے کا پاور ایک مرتبہ زبان سے اللہ اکبر کی وجہ سے نہیں آ گیا تھا، اس کے والد نے خود فرمایا کہ میری بیٹی تہجد کی پابند ہے، کوئی بھی نماز وہ فرض کی چھوڑتی نہیں ہے۔ جب وہ تہجد کی پابند اور فرض نمازوں کی پابند ہیں، برقعے میں ملبوس ہیں، تو ہزاروں سلام ہو اس مسکان خاتون کے اوپر جس نے مجھے اور آپ کو جو ہم مرد ہیں سب کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ ہم نے موب لنچنگ کے بہت سے قصے دیکھے جس میں لڑکوں کو مارا جاتا تھا، ان کی زبان پر ایک مرتبہ بھی اللہ اکبر جاری نہیں ہوا، بلکہ مجبوری کے درجے میں بھی سری رام کا نعرہ ان کی زبان پر جاری ہوا۔ لیکن مسکان تجھے ہزاروں سلام ہو، مسکان تجھے ہزاروں سلام ہو، تو نے اپنی عبادتوں کی تربیت کے نتیجے میں 40 سے زائد گنڈوں کے بیچ میں اپنے یقین سے لبریز دل کے ذریعے زبان پر خدا کا نام جاری کیا، جس کے نتیجے میں 40 گنڈے اپنے آپ کو نہتے پانے لگے، نہتے محسوس کرنے لگے، اور ایک مرد کی چال چل کر لوگوں کے بیچ میں سے وہ فاتحانہ انداز میں اپنی کلاس میں داخل ہو جاتی ہے۔ کیا ہالول کی بیٹیوں میں وہ دم نہیں آ سکتا ہے؟ کیا ہالول کی بیٹیوں کا ایمان ایسا مضبوط نہیں بن سکتا ہے؟ کیا ہالول کی بیٹیوں کی زبان پر یقین کے ساتھ اس طرح خدا کی تکبیر کے نعرے بلند نہیں ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنی گلیوں میں اللہ کو راضی رکھنے کے لیے شریعت کے پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنی آواز کو سطر سمجھتے ہوئے جہاں اس کو بلند کرنے کی اجازت ہے وہیں پر خدا کے نام کو بلند کریں، تو ہالول کے شیطان بھی اپنی گلی کوچوں سے روانہ ہو جائیں گے اور خدا کے فرشتوں کا نزول ہالول میں بھی ہو جائے گا۔ بھائیو، اپنی بیٹیوں کی تربیت کرو، پردے کا اہتمام ان کو کراؤ اور ان کو سمجھاؤ کہ پردہ کیا ہے۔ ہماری بیٹیاں شادی کے موقع پر پردے سے دور چلی جاتی ہے، ہماری بیٹیاں شادی کے موقع پر میک اپ کر کے خدا نے جس انداز سے ان کو پیدا کیا ہے اس انداز کو بھول جاتی ہے، اور پھر اس انداز کو بھلانے کے بعد میک اپ میں اتنا خرچہ کرتی ہے
کہ وہ سارا کا سارا پیسہ آخرت میں وبال جان اور عذاب جان تو بنے گا، لیکن اپنی بہنوں کو یہ پیغام سنا دو کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے کے لیے اپنے چہروں، اپنے بھووں، اپنی پیشانی، اپنے ہاتھ، اپنی گردن پر جو میک اپ کو سجایا تھا، فاطمہ اگر تمہارے سامنے کھڑے ہو کر تمہارے رخسار پکڑ کر یہ کہیں کہ کیا تم بناوٹی رخسار کی لالی اس لیے لا رہے تھے کہ تم اپنے رخساروں کی لالی کو میرے والد محمد الرسول اللہ کی خون کی لالی سے قیمتی اور بہتر سمجھا کرتی تھی، بتاؤ میرے باپ کے طائف کے خون کے قطروں کا جواب تم کیا دو گی؟ بتاؤ تم مکہ المکرمہ میں میرے باپ کو جو ستایا گیا اس کا جواب کیا دو گی؟ بتاؤ میری بہن زینب کو جب مارا جا رہا تھا اور میری بہن زینب پریشان ہو کر بے چین ہو کر گرا کرتی تھی، تب بھی اس نے اپنے چہرے سے آنچل کو، اپنے چہرے سے دوپٹے اور اپنے چہرے سے چادر کو ہٹنے نہیں دیا تھا، تو کیا میرے والد محمد الرسول اللہ کے سامنے تم ایک امتیہ ہو کر کھڑی ہونے کے قابل ہو؟ تم نے میرے جنازے کو نہیں دیکھا، نہیں سنا کہ میں نے رات کے سناٹے میں اپنے جنازے کو لے جانے کا حکم دیا تھا تاکہ میری زندگی میں میرے بدن پر کسی بھی پردے کی حالت میں بھی کسی مرد کی نظر نہیں پڑی تھی۔ میں چاہ رہی تھی کہ میرا جنازہ بھی اگر اٹھے تو کسی پرائے مرد کی نظر میرے جنازے کے اوپر بھی نہ پڑے۔ اس وقت میری ماں بہنیں کوئی جواب نہیں دے پائے گی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر فاطمہ درخواست کر دے گی، اے میرے والد، انہوں نے میرا بھی مذاق اڑایا، میرے لباس کا بھی مذاق اڑایا، میرے دوپٹے کا بھی مذاق اڑایا اور اپنے رخسار پر لالی لانے کے لیے تمہارے خون کی دھجیاں اڑائی، تمہارے خون کو بے قدر اور بے قیمت سمجھا۔ تم ان کی طرف محبت بھری نظر سے مت دیکھنا اور جام کوثر اپنے ہاتھوں سے ان کو مت پلانا، اور پھر فرشتوں کا ہجوم آئے گا اور وہ کہے گا، یا محمد انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے محمد تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے جانے کے بعد تمہاری امت کے جوانوں نے تمہاری سنتوں کا جہاں مذاق اڑایا تھا وہاں تمہاری امت کی بیٹیوں نے بھی فاطمہ کی سنتوں کا، رقیہ، زینب، ام کلثوم کی سنتوں کا اور تمہاری سنتوں کا اور خدا کے احکامات کا جنازہ نکالا تھا۔ تم ان کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر نہیں پلاؤ گے، انہیں بھیجنے کے لیے جہنم ہی بہترین جگہ ہے۔ اس لیے بھائیوں، اپنی بہنوں پر کنٹرول کرو، جو والد ہیں وہ اپنی بیٹیوں پر کنٹرول کریں، جو شوہر ہیں وہ اپنی بیویوں پر کنٹرول کریں اور ان کو خدا نے جس حال میں پیدا کیا ہے اسی حال کی خوبصورتی کی قیمت کو سمجھائیں، اس لیے کہ ایمان سے بڑھ کر کوئی بھی نور نہیں ہوتا ہے۔ اور میں ان بہن بیٹیوں سے بہت ہی شرم کے ساتھ یہ سوال کرتا ہوں کہ میک اپ کے ذریعے جس دن آپ نے اپنے آپ کو سنوارا اور پھر جس رات تم سو گئی، اسی رات اگر تمہارا انتقال ہو گیا، تمہاری روح کو قبض کر لیا گیا، کیا تم یہ سوچتی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منکر نکیر فرشتے تمہاری طرف مسکرا کر دیکھنے کے ساتھ سوال کریں گے؟ نہیں، بلکہ خدا کا غضب نازل ہوگا، قبر بھینچ دی جائے گی، ہڈی پسلی ایک کر دی جائے گی، اور ایسے لوگوں کو سوال کرنے کے موقع پر ماذا تقول فی هذا الرجل الذی بعث فیکم کے باب میں جو محدثین فرماتے ہیں پردے ہٹا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کرایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے جو پر نور چہرے والا نظر آتا ہے، امتی فرما دیں گے یہ ہمارے نبی ہیں۔ لیکن جس عورت کا میک اپ کی حالت میں اسی رات توبہ کیے بغیر انتقال ہوا ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ قبر میں دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ پھیر دیے جائیں گے چہرے قبلوں سے، منکر اور نکیر ان کے اوپر ایک طرح کا وبال کھڑا کر دیں گے۔ اس لیے بھائیوں، اپنے گھر کے ماحول کو سنت اور شریعت کا پابند بنائیں، حجاب اور پردے کو ڈال دیں۔ ساری دنیا کے سامنے جہاں حجاب کے باب میں پابندی کی باتیں ہو رہی تھی، وہاں پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حالول کے ہر گھر میں برقعوں کی خریدی بڑھ جائیں۔ ہماری 12 سال سے لے کر جتنی بھی اوپر کی عمر کی لڑکیاں ہیں سب کی سب برقعے میں اور حجاب میں نظر آنے لگے۔ دنیا ایک بابری مسجد کو شہید کرتی ہے، لیکن اللہ عز و جل مسلمانوں کے دلوں میں جذبات اچھے پیدا کرتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں ہندوستان بھر میں مسجدیں کھڑی ہو جاتی ہے۔ اگر ایک پردے کو روکنے کی کوشش ہوگی اور مسلمان بہنوں کے جذبات بیدار ہو جائیں گے
زندہ ہو جائیں گے تو پھر ایک نہیں مسلمان کے گھر میں نہیں ان کے گھروں میں بھی پردہ چلا جائے گا، ان کے گھروں میں بھی حجاب چلا جائے گا، ان کے گھروں کی بہنیں بھی اپنے آپ کو پردے میں محفوظ سمجھنا شروع کر دے گی۔ اس لیے بھائیو، شریعت اور سنت کی اہمیت کو سمجھو، شادی بیاہ کے خرچوں کو کنٹرول کرو، اور شادی بیاہ میں ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی جو خرچے کیے جاتے ہیں ان تمام خرچوں کو کنٹرول کر کے یہاں پر جو تنظیم العلماء کی ماتحتی میں بڑے اچھے اچھے کام ہو رہے تھے، اور میں نے مفتی عبد المجید اور مولانا سے کارگزاری میں جو معلومات لی تھی، ماشاءاللہ ان علماء کرام سے جو ایک بہت بہترین کام وجود میں آیا تھا اس کو پھر سے پروان چڑھائیے، علماء کرام کی رہبری کو حاصل کر لیجئے، دعوت و تبلیغ میں اپنی اولاد کو بھیج کر ان کی ایمان کی چنگاریوں کو مضبوط کیجئے، اور پھر مستقل ایک نظام بنائیں۔ ہم پورے ہندوستان پر ایک ساتھ قابض نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن کم از کم اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی اور اپنے حالول کے مسلمان محلے میں اسلامی نظام کو قائم کر سکتے ہیں، اپنے گھروں میں اسلامی نظام کو قائم کر سکتے ہیں۔ اگر ابھی نہیں کریں گے تو پھر بھائیوں وہ لوگ میرے اور آپ کے گھروں تک گھس جائیں گے، اور پھر گھروں میں بھی ہم کو عبادت کرنے سے روکیں گے۔ اس سے پہلے اپنی عبادت کے ماحول کو مضبوط بناؤ، اپنے نکاح کے سسٹم کو مضبوط بناؤ، اپنے طلاق کے سسٹم کو شریعت اور سنت کے مطابق بناؤ، اپنے محلے میں پردے کے سسٹم کو شریعت اور سنت کے مطابق بناؤ، اپنی تجارتوں کو اسلام کے مطابق بناؤ، اپنے بازار کے ماحول کو اسلام کے مطابق بناؤ۔ پھر دیکھو تمہارے بچے بچے کی رگوں میں ایمان و یقین کا خون دوڑے گا، اور جب 40 گنڈوں کے بیچ میں ہماری ایک بہن یقین سے لبریز زبان سے خدا کا نام بولتی ہے، وہاں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، تو گلی گلی کا بچہ ایمان و یقین سے لبریز یقین کے ساتھ خدا کا نام لے گا، تو یہ جو ہواؤں میں اڑنے والے دشمن ہیں وہ ہوا منصورہ ہو جائیں گے۔ اس لیے بھائیوں، اپنے بچوں کو ایمان سمجھاؤ، اپنی بیٹیوں کو ایمان سمجھاؤ، ایمانی شعائر کو اپنے گھروں میں زندہ کرو۔ ان علماء کی ماتحتی میں اپنے آپ کی نکاح کی تقاریب کو، اپنے آپ کے جلسوں کو، اپنے ایجوکیشن کے فیلڈ کو، اپنے مساجد اور مکاتب کے نظام کو، اپنے گھروں کے ماحول کو، اپنے ختنہ اور عقیقے کو، اپنے ولیمے کو ان علماء کی تنظیم کی ماتحتی میں شریعت اور سنت کے مطابق کرنا شروع کرو۔ پھر دیکھو حالول میں خدا کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ نہیں۔ تمہاری سرزمین پڑوس میں ایسے بڑے بڑے بزرگوں کی آمد کا سبب بنی ہے جہاں خدا تبارک و تعالیٰ کے ان بزرگوں کے آباد کردہ شعائر ابھی بھی موجود ہیں، جو سطوت، رعب اور دبدبے کا ایک نمونہ سمجھا جاتا ہے چاپانیر میں۔ وہ ساری چیزوں کو ضائع ہونے سے پہلے اپنے اندر محمد بن قاسم کو پیدا کرو، اپنے اندر صلاح الدین ایوبی کو پیدا کرو، اپنے اندر ٹیپو سلطان کو پیدا کرو۔ خدا کی طاقت اور قدرت ان لوگوں کے زمانے میں بھی تھی، ابھی بھی ہے، آئندہ بھی ہوگی۔ ہمیں الگ سے ٹیپو سلطان پر رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری اور میری اولاد میں بھی خدا ٹیپو سلطان کو پیدا کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہماری بہنیں پاک دامن بنیں، ہماری بہنیں نمازوں کی پابند بنیں، ہماری بہنوں کی زبان پر قرآن مجید کی تلاوت جاری ہو، ہماری بہنوں کی زبان پر درود شریف کے نغمے جاری ہوں، ہماری بہن کی زبان پر خدا کا ذکر جاری ہو۔ پھر دیکھو کھانے میں بھی برکت، اس کھانے سے بڑا ہونے والا بچہ خدا کا فرما بردار بنے گا، اس کھانے سے بڑا ہونے والا جو بھی گھر کا فرد ہے وہ خدا کا فرما بردار بنے گا، مسجد کو آباد کرنے والا بنے گا، موقع بموقع دعوت و تبلیغ کے کاموں میں جڑ کر اپنے ایمان اور یقین کو مضبوط کرنے والا بنے گا۔ بھائیوں، آپ لوگوں کے معاشرے اور سماج میں دعوت و تبلیغ کی برکت سے بہت سارے علماء اور حفاظ پیدا ہوئے، بہت سارے لوگوں نے اسلامی لباس کو پہن کر رکھا ہے۔ اگر اس کی قدر نہیں کرو گے تو علماء پیدا ہونا بند ہو جائیں گے، اپنے گھروں سے ایمان اور یقین کمزور ہو جائے گا، اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے بچوں کے اسلام پر اور ایمان پر بہت جلدی کوئی حملہ کر بیٹھے گا۔ اس لیے بیٹیوں کی تربیت کریں، بیٹیوں کو دین سے محبت قائم کرائیں، شریعت اور سنت سے محبت قائم کرائیں، تاکہ کوئی بھی نیک لڑکا اگر ہماری لڑکی سے شادی کرنا چاہے تو اسے کوئی بھی چیز دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ باتوں کے کرنے کا سلیقہ لڑکیوں کو اچھا سکھائیں،
بہت ادب سکھائیں ان کو. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے یہاں بہو بن کر چلی جائیں اور ان لوگوں کی زندگی کو اجیرن بنا دے, ان لوگوں کی زندگی کو دشوار بنا دے, ان لوگوں کے گھر کو عذاب کا ایک نمونہ بنا دے. اس سے پہلے ہم لڑکیوں کی صحیح تربیت کریں گے تو انشاءاللہ گھر آباد ہوں گے. میں ایک لطیفہ بھی سناؤں اس لیے کہ کافی دیر سے ہم سنجیدہ موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. لڑکیوں کی اگر تربیت نہیں کرتے ہیں تو لوگوں کے گھروں میں جھگڑوں کا باعث بھی لڑکیاں ہی بنا کرتی ہیں. ایک مرتبہ ایک بوڑھے میاں اپنے بیٹے کے لیے شادی کے لیے لڑکی کی تلاش میں تھے. بہت ساری لڑکیاں دیکھی تو کبھی لڑکے کو لڑکی پسند آئے تو لڑکی والے منع کرتے تھے, لڑکی کو لڑکا پسند آئے تو لڑکے کے دل میں بہت اترتی نہیں تھی. ایسا کرتے کرتے لڑکے کی عمر کافی ہو گئی, اب اس کو مناسب رشتہ نہیں مل رہا تھا. تو ایک مرتبہ چاچا اخبار پڑھ رہے تھے, اخبار پڑھتے پڑھتے سوچا کہ اب آج بیٹے کے لیے جو لڑکی ڈھونڈنے جانا ہے تو کسی بھی طرح آج تو پارٹیاں پھیٹ کر کے ہی آئیں گے, کسی بھی طرح جوڑا بنا کے آئیں گے. تو گئے ہیں, جاتے ہیں تو ایک جگہ پر جا کر پوچھتے ہیں کہ بھائی فلاں کی لڑکی ہے, تو کہ چلو جاتے ہیں ملتے ہیں اس کو. جا کر اس کے والد سے گفتگو کی, بات کی اور رشتے کی بات کو بڑھایا. تو گھر والے بھی تیار ہوئے تو پھر لڑکی کو بلایا تو لڑکی کو پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو لڑکی نے بولا میرا نام مدینہ ہے. کیا بولا؟ میرا نام. تو بوڑھے میاں نے کہا کہ مدینہ نام ہے, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا نام ہے, تو چلو اب تو کچھ دیکھنا پوچھنا ہی نہیں ہے, مدینہ نام ہے تو شادی کر لیتے ہیں. تو پھر رشتے کی بات کو آگے بڑھایا, دونوں طرف سے بات طے ہو گئی اور رشتہ طے ہو چکا. طے ہونے کی وجہ سے پھر آگے شادی ہو گئی. شادی کر کے جب لڑکی رخصت ہو کے شوہر کے یہاں آئی, 15 دن 20 دن ہوئے تو مدینہ نے تو مستقل تیور دکھانا شروع کیا, گھر کے ماحول کو بگاڑ کے رکھ دیا. زبان بڑی لمبی اور ترار زبان چلا کرتی تھی, ساس کا بھی ادب نہیں, سسر کا بھی نہیں, اپنی ننندوں کا بھی نہیں, جیٹھانی کا بھی نہیں, دیرانی کا, کسی کا کوئی ادب نہیں. بس وہ ایک لپ 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 کر کے زبان جاری کی اور پورے گھر میں جھگڑا ہی جھگڑا کھڑا کر دیا. تو بوڑھے میاں روزانہ صبح میں اخبار دیکھتے دیکھتے تھے کہ یار چائے بنانا شروع ہوا نہیں ہے ابھی اور یہ جھگڑے شروع ہو گئے, گھر میں کنکاس. تو وہ 15-20 دن تک دیکھتے رہے. ایک دن بوڑھے میاں سے دیکھا نہیں گیا تو اخبار پڑھتے پڑھتے اخبار کو لپیٹا اور گھر میں جا کر اپنے سادہ سے انداز میں کہنے لگے, او مدینہ, ہوں تو تنے مدینہ ہم جی نے لائے ہوا تو پر تو کربلا نہیں کہی. تو یہ جو کربلا بن جاتی ہے ہماری لڑکیاں, وہ اسی نکاح کے موقع پر, ختنہ کے موقع پر, شادیوں کے موقع پر بازاروں میں بے پردہ ہو کر جو گھومتی ہیں. میں اکثر ہماری ماں بہنوں کو جب بے پردہ دیکھتا ہوں اور کسی غیر مسلم کی نظر ہماری ماں بہنوں پر پڑتی ہے, دل جل اٹھتا ہے. کفر کی نحوست اور نجاستوں سے لبریز نظر کسی کی ہماری ایمان والی بہن پر پڑے, کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے بھائیوں, اپنے بہنوں کی تقدس کو, اپنی بیٹیوں کے تقدس کو سمجھو, اپنی بیویوں کے تقدس کو سمجھو, ان کو پردوں میں لے کر آؤ. اور میں تو یہاں ایک اور مشورہ دے کر جاتا ہوں کہ کوئی بھی غریب اور مالدار کا فرق کیے بغیر حالول کے جو متمولین حضرات ہیں وہ للہ پیسہ جمع کریں, اور للہ پیسہ جمع کرنے کے بعد کچھ جو ماپ فکس ہوتے ہیں کہ میڈیم, لارج اور ایکسل اور ڈبل ایکسل, اس طرح کے برقع مستقل خریدے جائیں اور کوئی زکوٰۃ کا صدقے کا پیسہ نہ ہو, للہ پیسہ, اور بلا کسی فرق کے. امیر کی لڑکی بھی لینا چاہیں تو لے سکیں, غریب کی لڑکی بھی لینا چاہیں لے سکیں, متوسط درجے کا آدمی بھی لینا چاہے لے سکیں. آپ برقوں کو مستقل لا کر رکھ دیں اور اس کو مستقل تقسیم کریں, اور اگر نہیں لیتا ہے تو پھر اس کو کہیں کہ بھئی اگر تجھے لینے میں شرم آتی ہے کم از کم خرید کر پہننا شروع کر دینا. لیکن اس طرح جہاں وہ برقوں پر پابندیاں لگاتے ہیں, اس کا سنویدھان کے دائرے میں رہتے ہوئے حل یہی ہے کہ ہم اپنی ماں بہنوں کو جتنا زیادہ ہو سکے برقعے پر لا کر کھڑا کر دیں. شادی بیاہ کے موقع پر کوشش کریں کہ مردوں کا کھانا الگ, عورتوں کا کھانا الگ ہو.
مردوں کا کھانا مرد تقسیم کرے، عورتوں کا کھانا عورتیں تقسیم کرے، بیچ میں پردہ ہو، عورتوں کے کھانے کی جگہوں پر کوئی مرد جانے نہ پائے اور کوئی مردوں کی جگہ پر عورت آنے نہ پائے، اس طرح کا ماحول کھڑا کر دیں گے، انٹری اور ایگزٹ دونوں کی الگ الگ رکھیں گے، تو انشاءاللہ العزیز دھیرے دھیرے پردہ بھی آئے گا، فرشتوں کی رحمتوں کا نزول بھی ہوگا، اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ثمرات بھی مرتب ہوں گے۔ اس لیے بھائیوں، اپنے معاشرے اور محلے کو ہم اسلامی بنا سکتے ہیں، اس کے لیے اس کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے پوائنٹ کی بات ہی سیدھی اس مرتبہ کہی ہے، آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے ماحول میں ایمان اور اسلام کو زندہ کرنا ہے۔ مکاتب کے نظام کو مضبوط کریں، مساجد کے نظام کو مضبوط کریں، مدارس کے نظام کو مضبوط کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ہماری بہنوں کو حجاب کا ایک بہت بڑا سامنا کرنا پڑتا ہے دشمنوں کا، اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ ہم سنویدھان کے دائرے میں رہتے ہوئے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کریں گے، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، لیکن ساتھ میں ایجوکیشن سینٹر کو اسلامی اعتبار سے ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے گاؤں میں کھولنے کا ماحول پیدا کریں۔ میں آخری جملہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ علماء دیوبند کی یہ خصوصیت رہی ہے، علماء دیوبند کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ جب بھی باطل نے جس انداز میں اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، جس انداز میں بھی کوشش کی، اسی انداز میں علماء دیوبند نے اس کا جواب دیا ہے۔ جب کرسچن مشنریوں نے آزادی سے پہلے مسلمانوں کو، غریبوں کو پیسہ دے کر، کپڑے دے کر اور بہت ساری چیزیں دے کر اس کرسچن کی اور عیسائیت کی طرف مائل کرنا شروع کیا تھا، گھروں پر پہنچ کر کپڑے دیتے تھے، گھروں پر پہنچ کر پیسہ دیتے تھے، گھروں پر پہنچ کر پڑھنے کے لیے بکس دیا کرتے تھے۔ جب علماء دیوبند نے اس کو دیکھا کہ بھائی یہ لوگ اس طرح ہمارے بچوں کو، ہماری مسلمان بھائی بہنوں کو عیسائی بنا رہے ہیں اور ان کے اسلام اور ایمان کو خرید رہے ہیں، تو اس کا حل کیا؟ تو جو درخت کے نیچے پڑھنے والے استاد اور شاگرد تھے، انہوں نے تہیہ کیا، ارادہ کیا کہ ہم بھی اپنے بچوں کو پڑھائی کے لیے اسی طرح کا عمل کر کے اپنی طرف مائل کریں اور اٹریکٹ کریں۔ تو پھر دارالعلوم دیوبند کا قیام کرنے کے لیے درخت کے نیچے پڑھنے والے اور استاد اور شاگرد نے یہ مشورہ کر کے کچھ لوگوں کو الگ الگ جو پڑھے لکھے تھے جمع کیا اور کہا کہ اگر تمہارے پاس پیسہ ہے تو بیت المال میں جمع کرو۔ بیت المال میں جب پیسہ جمع ہوا تو انہوں نے اعلان کر دیا، اے مسلمانوں، اپنے بچوں کو ہمارے حوالے کرو، ہم ان کو نہلائیں گے، ہم ان کو دھلائیں گے، ہم ان کو کپڑے بھی پہنائیں گے، پڑھنے کے لیے کتابیں بھی عنایت کریں گے اور پڑھنے اور پڑھانے کا انتظام کریں گے۔ اسی نظام کا نام دارالعلوم دیوبند ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ کو اگر آپ بہت اندر سے کورے دیں گے تو یہی چیز ملے گی کہ عیسائیت کا حملہ جب اسلام پر اس طرح ہوا تو درخت کے نیچے پڑھنے والے استاد اور شاگرد نے علماء کو جمع کر کے اسی طرح کا جواب دیا کہ یہ لوگ فری میں چیزیں دے کر اپنے بچوں کو خرید رہے ہیں، تو ہم بھی فری میں چیزیں دے کر اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کرا کر ان کے ایمان کو بچائیں۔ آج اسی دیوبند کا احسان پوری دنیا پر ہے کہ جس اعتدال اور جس توسط اور متوسط درجے سے اسلام اور ایمان بچا ہوا ہے، ان تمام جگہوں پر دارالعلوم دیوبند کا احسان ہے۔ پھر آر ایس ایس نے، جو آر ایس ایس ہیں یہ ابھی کی پیدا شدہ نہیں ہے، وہ بہت لمبی مدت سے پیدا ہو چکی، انہوں نے گھر گھر جا کر ہمارے مسلمان جو دین سے دور تھے ان کے گھروں میں دیا رکھنے کی کوشش کی۔ ابھی بھی آپ دیکھو کہ بہت سے پرانے مسلمانوں کے گھروں میں دیا رکھنے کے لیے ایک تاخچہ ہوتا ہی ہے، ابھی بھی ہوتا ہے، تو وہ دیا رکھنے کے لیے انہوں نے گھروں گھروں جا کر کوشش کی۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ ہمارے ملک کا برہمن واد جو ہے وہ مسلمانوں کے اسلام اور ایمان کا سودا شرک کے اس طرح کے نام پر کرتا ہے اور گھروں گھروں کی ملاقات کرتا ہے، تو حضرت جی مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت جی مولانا الیاس صاحب کے والد بزرگوار ہیں، انہوں نے
خود بھی اپنے گاؤں میں اور پھر اپنے بیٹے کی تربیت کر کے 10 والے عمل کو گھر گھر جا کر دین سمجھانے والا زندہ کیا، جس کے نتیجے میں آج اس عمل کی برکت سے ساری دنیا میں اسلام اعتدال کے ساتھ پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔ ابھی کے زمانے میں جو مکاتب کا نظام جاری ہے وہ بھی علماء دیوبند کا وہی ایک حملے کا جواب ہے کہ جب RSS اور کرسچن دونوں نے اس جواب سے مسلمانوں کو محفوظ ہوتا ہوا دیکھا تو انہوں نے فری ایجوکیشن کے نام پر اسکول ہیں اوٹوں پر آنگن میں کھولنا شروع کر دی، اور پڑھائی کے نام پر وہ اپنے مذہب کی تعلیم مسلمان بچوں کو بھی دینا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو ہمارے علماء کرام نے اس حملے کا جواب بھی گلی گلی، مسجد مسجد، محلے محلے اور گاؤں گاؤں مکاتب کا نظام قائم کر کے اپنے بچوں کے معصوم زبانوں پر اور معصوم دماغوں پر جو باطل کا حملہ ہو رہا تھا اس سے ان کو بچانے کے لیے مکاتب کا نظام قائم کیا۔ اب جو حملہ ہو رہا ہے، جو جاری ہے، وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن اور اسکولز کے نام پر میرے اور آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں کو ہائی جیک کیا جا رہا ہے۔ ہم مجبور ہیں ایجوکیشن کو اپنے بچوں کو دینے کے لیے کرسچن اسکولوں میں بھیجنے کے لیے، دوسری اسکولوں میں بھیجنے کے لیے مجبور ہیں، اور ہم اپنی اولاد کو وہاں بھیجتے ہیں جبھی جا کر تھوڑا بہت ایجوکیشن وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن وہاں ایجوکیشن حاصل کرنے سے پہلے سرسوتی دیوی کی پوجا کروائی جاتی ہے، اور سرسوتی دیوی کی پوجا کرانے کے ساتھ میرے اور آپ کے بیٹے کے ایمان کا سودا ہوتا ہے۔ وندے ماترم کی پنکتیاں کہلوائی جاتی ہے، اور بہت سی پرارتھناؤں کے نام پر میرے اور آپ کے بیٹوں کا معصوم سے دماغ میں جو ایک یقین والا ایمان ہم نے بھرا ہے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو بھائیوں، اس حملے کا جواب دینے کے لیے بھی آپ حالول والوں کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ایک مسلم اسکول نہیں بول رہا ہوں میں، اسلامی اسکول کو قائم فرمائیں۔ مسلم اسکولیں تو بہت سی ہیں، وہاں پر اسلام کا اتنا لحاظ نہیں ہو پاتا۔ آپ اسلامی اسکول کو قائم کریں گے جہاں ابھی بہت جلدی پرمیشنز مل رہی ہے، برے حالات کے آنے سے پہلے آپ اسکول کی پرمیشن لے لیں، اس کے لیے جگہ کا انتظام کر لیں اور جلدی سے عمارت کو قائم کرنے کا فکر فرمائیں۔ انشاءاللہ العزیز خدا کی مدد آئے گی، خدا کا تعاون آئے گا، اور آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ایجوکیشن کے نام پہ جو اپنے ایمان اور اسلام کا سودا کرتے ہیں وہ اسلام اور ایمان کا سودا کرنے سے بچ جائیں گے، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے اسلامی ماحول میں دین بھی سیکھیں گے اور دنیا بھی سیکھیں گے، اور دنیا کے لیے ضرورت بن کر ایسے کھڑے ہو جائیں گے کہ ساری کی ساری دنیا مسلمان بچوں کو ہائر کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ ایجوکیشن کے فیلڈ میں بھی اپنے بچوں کو آگے کریں، خوب پڑھائیے، ڈاکٹر بھی بنائیے، وکیل بھی بنائیے، انجینئر بھی بنائیے، حافظ کے ساتھ اور عالم کے ساتھ ساتھ اور مفتی کے ساتھ ساتھ دنیا کی تمام تر ڈگریاں دلائیں، لیکن اس کے ایمان کو بچائیں، اس کے اسلام کو بچائیں، اور اس ایمان اور اسلام کو بچانے کے لیے اگر ہمیں دشواری نظر آتی ہے ان کی کالجز اور اسکولوں میں، تو آپ اپنے علاقے میں اسلامی اسکول کو قائم کر کے ان کو دنیا کا ایجوکیشن بھی دلا دیں اور ان کے ایمان اور اسلام کی حفاظت بھی کر لیں، اور کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ میں تحدیث بن نعمت کے طور پر یہ بات کہتا ہوں کہ پرسوں یعنی 2 دن کے بعد کالول میں جس اسکول کی سنگ بنیاد ڈالی جا رہی ہے، خدا کے گھر میں مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کالول میں سب سے پہلے ایجوکیشن کے نام پر جب بیان رکھا گیا تھا تو میں اور مولانا اقبال صاحب بوکڑا ہی گئے تھے، اور وہاں ایجوکیشن کی اہمیت پر بات کی، اور بات کرنے کے بعد وہاں کے لوگوں کو سمجھایا۔ KG کے نام پر مسجد سے تھوڑا قریب ہی انہوں نے جگہ ایک گویا کہ کرائے سے لی، اور وہاں پر انہوں نے KG سینٹر شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خلوص نیت کی وجہ سے جو مدد فرمائی، تعاون کیا، تو پرسوں کے دن وہاں پر سنگ بنیاد کا قیام ہو رہا ہے اور ایک بڑی اسکول کو قائم کرنے کا پلاننگ ہو رہا ہے۔ جو خدا آپ کے پڑوس میں مدد کر سکتا ہے وہ اسی طاقت اور قوت کے ساتھ آپ کی بھی مدد کر سکتا ہے۔ آج میں آپ سے بھی یہی پیغام دے کر روانہ ہوتا ہوں کہ بھائیوں، اس کو سنجیدگی سے لیں،
مفتی عبد المجید صاحب کی صلاحیتوں سے اور ان کے ساتھ ساتھ یہ جو علماء کرام کی ٹیم ہے ان کی صلاحیتوں سے، اور آپ کے اندر جتنے ماسٹرز، پڑھے لکھے وکیل، ڈاکٹرز، انجینئر ہیں، آپ سب ملیں، سر جوڑ کر بیٹھیں، اپنے بچوں کا فکر کریں، اپنی نسلوں کا فکر کریں۔ کم از کم فکر کرنے سے ایک فائدہ ضرور ہوگا، قیامت تک اگر تم نے ابھی امت کی نسلوں اور بچوں کے ایمان کی اور ان کے روشن مستقبل کی فکر کی تو اللہ اتنا تو ضرور کرے گا، قیامت تک جو فکر کرنے والے ہیں ان کی نسلوں میں کسی بے ایمان کو پیدا نہیں کرے گا۔ اس لیے فکر کریں، آگے بڑھیں، احساس کہتری سے باہر نکلیں۔ حکومتوں کی کرسیاں آپ کا انتظار کرتی ہیں، تلاٹی کی کرسیاں آپ کا انتظار کرتی ہیں، معاملتدار کی کرسیاں آپ کا انتظار کرتی ہیں، کلکٹر کی کرسیاں آپ کا انتظار کرتی ہیں، کمشنر کی کرسیاں آپ کا انتظار کرتی ہے۔ آپ کہو گے کہ مولوی صاحب آپ تو ایسے ہی دن میں تارے دکھاتے ہو اور خواب دکھاتے ہو۔ نہیں، میں اس نبی کا امتی ہوں جس نے جہاں مسلمان نہتے تھے پھر بھی کہا تھا لَتَفْتَحُنَّ كُنُوزَ كِسْرَى وَقَيْصَرَ، کہ اے مسلمانوں کی جماعت تم کیسر و کسرا کے خزانوں کو ضرور فتح کر کے حاصل کر لو گے۔ میں اسی نبی کی اس بات پر یقین رکھتے ہوئے آج مسلمانوں کے بیچ میں اعلان کر سکتا ہوں کہ اگر ہم نے قرآن اور حدیث کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر عملی زندگی میں اس کو اپنا لیا اور اختیار کر لیا تو ساری دنیا کے خزانے میرے اور آپ کے قدموں میں آ کر گر جائیں گے۔ RSS 70 سال کی محنت کو جب اپنے رنگ میں اور نتیجے میں دیکھتی ہے تو ہر جگہ PI PSI کمشنر کلیکٹر معاملتدار RSS کا آدمی بٹھا سکتی ہے۔ تو ہم بھی اگر آج جاگیں گے اور آج جاگ کر محنت کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ آئندہ کے مستقبل کی کرسیاں ہمارے قبضے میں ہوگی، اور اس قبضے سے ہم ہمارے برادران وطن پر ظلم نہیں کریں گے، ہم کسی قوم کو نہیں ماریں گے، ہم کسی قوم پر اتیاچار نہیں کریں گے، ہم ان کو ان کا حق دیں گے، انصاف دیں گے، نیائی دیں گے۔ اور ابھی سارے ملک ہندوستان کی جتنی بھی برادریاں ہیں سب کے سب نیائی کی تلاش میں ہیں، سب کے سب چین کی تلاش میں ہیں، سب کے سب سکون کی تلاش میں ہیں۔ لہذا بھائیوں اپنے آپ کو مضبوط کرو، ایمان کے اعتبار سے، دینی تعلیم کے اعتبار سے اور دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالی ہم کو روشن دن دکھائیں گے، اور کسی کے اچھے دن آوے کہ نہ آوے اگر ہم قرآن اور حدیث پر چلیں گے تو ہمارے دن ضرور اچھے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہیں سنی بات پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ابھی جو دنیا کے حالات چلتے ہیں خاص کر کے رشیا اور یوکرین کے بیچ میں جو جنگیں ہو رہی ہے اللہ اس کو جلدی سے روک لے، ورنہ بھائیوں مہنگائی بہت بڑھ جائے گی۔ اسباب کو اختیار کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، لہذا رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے ہفتے میں کرنے کی جگہ ابھی سے آپ کر لیں۔ اپنے آپ کو روزوں تلاوت کا عادی بنا کر روحانی تیاری کریں، نمازوں کا پابند بنا کر روحانی تیاری کریں، اور رمضان میں استعمال ہونے والی چیزوں کو مہنگا ہونے سے پہلے ابھی سے خرید کر اپنے آپ کو مہنگائی کے بوجھ سے بچانے کے لیے یہ تیاری بھی آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، شریعت اس سے روکتی نہیں ہے۔ تو اس طرح مہنگائی کے آنے سے پہلے اپنے آپ کی حفاظت کر لیں، کچھ حلال پیسوں کو جمع رکھیں، شادی بیاہ اور فضول خرچی میں اپنے پیسوں کو ضائع ہونے سے بچائیں، دین کے نام پر خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ ایک کی جگہ 10 عنایت کیا کرتا ہے۔ دعا کرتا ہوں جو فکر کی باتیں کی گئی اللہ تعالیٰ علماء کی رہبری میں آپ سب کو کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، اور ہم سب کو اپنی زندگی میں اسلام کو چمکتا اور دمکتا ہوا دکھا دے۔ این دعا ازمن و از جملہ جہاں امین بات، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔